ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مدفونین جنت البقیع میں جو گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے فضائل ذرا لوگوں کو بتائیے اور پھر ان کے نام بھی خاص طور پہ لوگوں کو گنوائیے تاکہ پتہ چلے صاحب کہ وہ مقام کتنے ادب کا مقام ہے, کس طرح سے ہمیں جانا ہے. وہ آگے جا کے بات کریں گے اس بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بڑی تکلیف کا دن ہے کہ 97 برس بیت گئے. جو کام غیر مسلم نہیں کر سکے وہ مسلمانوں نے کر دیا. بالکل ایسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو افراد بقیع کے اندر ہیں وہ اتنی عظمت و شان والے ہیں. اس کی مثال دینے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لوں گا. اللہ تعالیٰ جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, اس کے ارد گرد برکتیں ہیں اس لیے کہ وہاں نیک لوگوں کی قبریں ہیں. اللہ, اور بقیع تو 10,000 صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے. اللہ, کیا عظمت و شان ہے. اور پھر گھرانہ رسول پھر گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو عظمتیں, دو شانیں. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو زندہ بھی شان والے تھے اور ان کی قبریں بھی شان والی تھی. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند انجمن حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں تاریخی جملہ فرمایا اگر میرا یہ بیٹا زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا. پھر بڑی خصوصی شخصیات ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں ہیں. ان کی عظمت بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ کہوں گا, اگر باپ بیٹے کو اکٹھا عہدہ مل جائے تو بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. یہ دونوں بیٹیاں عہدہ رکھتی ہیں کہ جنت البقیع میں, اور باپ دونوں کے رسول اللہ کے ساتھ. اللہ اکبر, کیا عظیم عہدہ ہے. باپ بھی عہدے والے اور بیٹیاں بھی عہدے والی. کیا اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی, کیا شان دی کہ دونوں کو پروٹوکول دے دیا. لیکن کس وجہ سے دیا کہ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ, نسبت مصطفیٰ صلی اللہ. بالکل ایسے. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعزاز بخشا کہ جب انہوں نے باقیات اسلام کی بات کی نا, کہ اسلام کی باقیات کو باقی رہنا چاہیے, تو حضرت عمر بن خطاب بیٹھے اور حضرت عباس آپ کے کندھے پہ کھڑے ہو کے پرنالہ لگایا. یہ وہ حضرت عباس ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ کھڑے ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا ہوا. اللہ, اور خاتم ہجرت. جی. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ اور آپ کی ساری ازواج اور آپ کی بیٹیاں, یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں تدفین کا موقع عطا فرمایا. اور پھر اس میں میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کیا بات, ائمہ اہل بیت کا یہ موجود, کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, آپ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے, میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ, حضرت زینب سلام اللہ علیہ, حضرت رقیہ سلام اللہ, تینوں شہزادیاں, تینوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں, اور 2 ازواج کے علاوہ ساری آپ کی ازواج مطہرات, آپ کی پھوپھی جان, آپ کے چچا جان, آپ کے گھر کے افراد, حضرت امام زین العابدین, اور پھر آگے سے ان کی نسلیں, یہ ساری جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں. گھرانہ رسول کی فضائل, آپ ان کی عظمت و شان میں صرف یہی جملہ ہم کہنے کے لیے اپنے یہاں جمع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر جو ہے, اس کی عظمت و شان اتنی ہے کہ یہاں بغیر اجازت جبرائیل نہیں آتے. اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آنے کے لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اجازت طلب کرتے, اور یہی اور سیدہ خدیجہ ہی 2 ازواج ہیں جن کے گھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ جایا کرتے تھے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جو عظمت و شان کے پہلو بیان کیے. حضرت چچا عباس, یہ جب مدینۃ المنورہ میں آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا چچا عباس, اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی, لیکن آپ کے مسلمان ہونے پر رسول اللہ خوش ہوئے, اس لیے میں آپ کے اسلام پہ زیادہ خوش ہوا. اللہ. اس لیے کہ آپ کے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہوئی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جس پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. ابو سفیان کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ وفادار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھی موقع ملا کہ اپنے باپ کو بستر پر نہیں بیٹھنے دیا جب وہ مسلمان نہیں تھے, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لائے. ایک آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے شوہر وصال کر گئے ابو سلمہ, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دعا پڑھیں
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ تو کہنے لگی میرے شوہر سے بڑھ کے کون عظمت والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھیں. جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عدت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما. یہ عظیم شخصیات ساری جنت البقیع کے اندر ہیں، اور ان کا امت کے اوپر وہ فضل اور کرم ہے کہ جو انسان ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرما. اللہ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت بقیع کا دروازہ کھلتا ہے، مجھے لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میری اصلاح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ لوگ جس طرح سے بقیع میں ٹہل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کے فاتحہ، مطلب اب ہمیں نہیں پتہ ہمارے قدموں کے نیچے کس کی قبر ہے، تو وہ ذرا بتائیے کہ حاضری کے آداب کیا ہے، کیسے حاضری دی جائے کہ جس میں ادب بھی برقرار رہے اور پھر جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے روحانی طور پر. اور جنید بھائی میرا ذاتی اوپینین ہے کہ بقیع کے اندر دروازے سے اب اندر نہیں جانا چاہیے، ہے نا، اب نہیں اندر جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس کے جسد مبارک کے اوپر ہمارا قدم آ. جی معاذ اللہ. اس لیے باہر کھڑے ہو کے دعا کریں. بالکل. اور حاضری کے آداب جو اسلام نے بیان کیے کہ جب بھی کسی کی قبر پر جائیں تو قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا و استغفار، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کے لیے پڑھیں. لیکن بقیع کا معاملہ علیحدہ. ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو، کوئی بھی ہو. لیکن حدیث میں جو جنت البقیع کے لیے لفظ استعمال ہوئے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جب جنت البقیع میں داخل ہو تو سلام ایسے کرو، السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ، اے ہدایت کے اماموں تم پہ سلام ہو. اللہ. السلام علیکم اہل التقویٰ، اے تقوی والو تم پر سلام ہو. اللہ. السلام علیکم ایھا الحجج علی اہل الدنیا، اے دنیا کے اوپر حجت رکھنے والو تم پہ سلام ہو. اللہ. اتنی محبت سے ان کے اوپر سلام بھیجا گیا. پھر فرمایا السلام علیکم ایھا القوامون فی البریۃ بالقسط، اے نیکی پر قائم رہنے والی قوم تم پہ سلام ہو. اللہ. کہ ان کی عظمت و شان کو دہراؤ اور بار بار ان کی وقار کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، جس طرح باپ کی قبر پہ جائیں تو اپنے ابا جی کا نام لے سکتے ہیں یا ابا جی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جس کا نام یاد ہو ان کا نام لے کر دعا کریں. پہلے عام قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں سلام کرنے اور دعا کرنے سے ان کے معاملات میں بہتری آتی ہے. لیکن جب ہم اہل بقیع کی قبر پہ جائیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے اور ان کا نام لے کے دعا کریں گے تو یہ دعا ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا. اس کی ایک میں مثال عرض کر دوں. حدیث میں آیا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی قبر شریف پہ اپنے کسی معاملے کی مہر چاہتا ہے تو پہلے جائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس،
پھر اس کے بعد جائے سیدنا امیر حمزہ کے پاس، بھائی کیا کہنا، وہاں دونوں سے مہر لگوائے، واہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر مدعا پیش کرے، اس مدعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور قبول فرمائے۔ یعنی پہلے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد والی مدینہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ دونوں ہی محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دونوں ہی پیارے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کام یہاں سے ہوگا تو ان کے پیاروں سے رابطہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ روحانی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے ابھی شوال بھی چل رہا ہے، ظاہر ہے آپ کی شہادتوں کا موقع بھی ہے، تو تذکرہ پاک چونکہ آپ کے پیارے چچا کا آ گیا، تو وہ مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ مدینے کا اگر آپ کو ویزا چاہیے تو چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی وہ مدینے کا ویزا جو ہے جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی والی مدینہ اسی لیے ہاں کہ آپ کی بارگاہ میں جو عرض پیش کر دی جاتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے، اس میں انکار نہیں ہے وہاں انکار نہیں۔ اچھا ذرا مجھے ایک ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، وہ جو آپ کی خاص طور پہ جو آپ کی ڈائریکشن ہوگی جب آپ بقیع پاک جاتے ہیں، اب ظاہر ہے جس وقت آپ گنبد خضرا کے سائے سے آپ یعنی آپ جب جس وقت باب بقیع سے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جنت البقیع ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بالکل اسی پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو گنبد خضرا کی طرف پیچھ کرنی پڑے گی معاذ اللہ، ہے نا؟ اچھا، آپ کو وہ سٹیئرز بنی ہوئی ہیں، سٹیئرز سے اوپر نہیں جانا آپ کو، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیئر سے اوپر چلے جائیں تاکہ آپ کو بقیع کا میدان نظر آئے، اوکے، دروازے سے پیچھے رہیں، دروازے سے پیچھے رہے اور وہاں کھڑے ہو کر سب کے نام لے کر، جس طرح یہ میں نے بھی کلمات بتائے ہیں۔ اور آپ کا رخ کیسے ہو؟ کیونکہ اگر آپ ویسے ہی رخ رکھتے ہیں تو پیٹھ آپ کی گنبد خضرا کی طرف ہوتی ہے، یہ تو اس آپ یوں کر لیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ گنبد خضرا کی طرف ہو اور آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے بقیع کی طرف ہو۔ جی بالکل ایسے ہی، یہ صحیح ہے، دونوں کنڈیشن صحیح ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ بقیع کی طرف ہو اور بایاں پہلو مسجد نبوی شریف کی طرف آ جائے، یا بایاں اس طرف ہو جائے، دونوں ہی کنڈیشن صحیح، لیکن پیٹھ نہ ہو، گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو، پیٹھ نہ ہو نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ایسے بیک چلتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی آپ واپس چلتے ہوئے کپڑے کے الجھ جانے کے جب گر بھی پڑتے تھے، اچھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح گر پڑوں گا تو میں پیٹھ کر کے جاتا ہوں، کہتے ہیں یہ گرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہاں اس بارگاہ میں گرتے ہیں وہی تو اصل میں سنبھلتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔